بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں سر یوسف ریالوی، پبلک اسکول اینڈ کالج کے تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کلاس 8 سبجیکٹ سندھی، تاریخ 21/8/2020۔ بیٹا آج ہم سندھی گرامر جو ورک کا کام پڑھیں گے کلاس 8۔ جیسا کہ آپ نے کل بھی جو کام دیا تھا میں نے آپ کو، وہ بھی گرامر کا ورک تھا۔ تو گرامر جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے زبان کے لیے، کیونکہ پوری زبان جو بھی ہوتی ہے، انگلش ہو چاہے اردو ہو چاہے انگلش ہو، یعنی کہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، وہ اپنے گرامر کے تحت جو ان کی زبان ہوتی ہے وہ گرامر کے تحت چلتی ہے۔ گرامر کہا جاتا ہے جو بولنے کا انداز ہوتا ہے، بولنے کے قوانین ہوتے ہیں، اس کو گرامر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو زبان کی خوبصورتی گرامر کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی پڑھا چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مضمون تھا، ہم نے پہلے لکھ چکے ہیں۔ اس مضمون کے بارے میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ مضمون کیسے لکھا جاتا ہے۔ مضمون ایک سبجیکٹ کا بہت زیادہ اہم جز ہوتا ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مضمون جو ہے وہ ایک بہت اہم مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ہم مضمون کے پیٹرن پہ بکس وغیرہ جو لکھتے ہیں، جو رائٹرز ہیں، کالمز وغیرہ لکھے جاتے ہیں، فلمز اور فلم ڈرامہ جو ہوتے ہیں ان کے اسکرپٹ وغیرہ، اسی طرح جو آپ کتاب کے سبق دیکھ رہے ہیں، مضمون اسی پیٹرن کے چلتا ہے۔ تو بیٹا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو مضمون ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ ٹیکنیکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کافی بچے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں مضمون کا نام سن کر ڈر جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، کچھ بچے مضمون پہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو یہ بہت زیادہ ایک زبان کو خوبصورتی کے ساتھ ایک آراستہ کرنے کے لیے مضمون کا جو ہمارے پاس کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ آگے بڑھتے جیسے ہی ہم اپنی کلاسز میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں 8 9 10 اور اس کے بعد ماسٹرز کلاسز تک، تو بھی ہمیں یہ مضمون جو ہے وہ ہمیں ضرور اس میں لکھنا پڑے گا۔ یہ مضمون ہمیں کہیں پہ بھی مس نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کافی بچے ڈر جاتے ہیں، بچوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، سیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ نے تو سنا ہوگا کہ ڈر کے آگے جیت ہے۔ تو ڈر اپنے اندر سے نکالنا چاہیے، کیونکہ ڈر وہ ڈرتا ہے جس کو آتا نہیں ہے وہ ڈرتا ہے، اور جس کو آ جاتا ہے وہ کبھی بھی ڈرتا نہیں ہے۔ تو مضمون کا پیٹرن ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مضمون 3 اسٹیپ میں، 3 پیراگراف میں اور 3 باتیں ہوتے ہیں جو مضمون میں لکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ٹاپک ہونا چاہیے، ہمارے پاس ٹاپک ہے علم جی اہمیت، ہم نے اس کے اوپر لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم علم کی اہمیت کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ علم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس بات پہ ایک پیراگراف بنانا ہے کہ علم کیا ہے، علم کیوں پڑھا جاتا ہے، علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو میں نے نمبر 1 پہ لکھا ہے سندھی میں، علم ایک لازوال دولت ہے۔ تو میں اس کا پورا جو مضمون لکھا ہوا وہ میں آپ کو ریٹن ورک میں بھیج دوں گا، یہاں سے میں صرف آپ کو ایک لیکچر طور پہ سمجھا رہا ہوں۔ بیٹا ڈرنا نہیں ہے، آپ کے پاس لفظ ہونے چاہیے۔ پہلا جو ہمارے پاس پیراگراف ہوگا وہ ہے علم ایک لازوال دولت ہے، علم کے بارے میں، علم ایک لازوال دولت ہے۔ اس طرح ہم لکھیں گے علم پیرا جی وہی نازل تھی ہے، ان میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ پڑھن جو ہی حکم ڈنو ویو ہے، جن میں اقرا لفظ استعمال کیوں ہے۔ جس طرح یہ پورے آپ پیراگراف کو اسی طرح علم کے انٹروڈکشن کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پہلا جو پیراگراف ہوتا ہے وہ انٹروڈکشن یعنی تعارف میں آ جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو، ٹاپک کے تعارف کو پہلا پیراگراف ہم بنا لیتے ہیں۔ نمبر 2 پہ جو نمبر 2 پیراگراف ہے اس میں ہم اس چیز کی جو اچھائی ہوتی ہے یا اس کی ویلیو جس کو ہم کہا جاتا ہے، انگلش میں ویلیو کہا جاتا ہے، اردو میں اچھائی اور سندھی میں سٹھائی یا اس کی کارکردگی۔ ٹھیک ہے، کارکردگی بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سیکنڈ میں جو آئے گا وہ کارکردگی ہوگا۔ اگر ٹاپک کسی انسان پہ جس طرح مجھے پسندیدہ شخصیت قومی ہیرو علامہ اقبال، تو اس کے بارے میں آپ نے اچھائی
تو یہاں علم جو ہے یہ علم ہم نے پہلے اس کا انٹروڈکشن لکھیں گے پہلے پیراگراف میں، اور سیکنڈ پیراگراف میں ہم اس کی اہمیت لکھیں گے. جس طرح علم ذریعے انسان کیتروں ہی ایجادو کرے سکے تو علم سے بندہ کیا کیا کر سکتا ہے، علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے. جس طرح ہم علم حاصل کرنے کے بعد ہم دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں. علم سے ہم بہت بڑی بڑی ایجادیں ہیں، جس طرح ہواؤں پہ حکمرانی ہے، ہوائی جہاز ایروپلین ہم نے بنائے. اس کے بعد پانی کے اوپر ہم نے حکمرانی کی، جس طرح ہم نے بڑے بڑے بحری جہاز بنا کے پانی کے اوپر ہم نے تیرائے. اسی طرح دیکھو یہ علم ہی ہے جو بڑے بڑے جہاز ہیں، تقریباً ہزاروں من ٹن کے جو جہاز وزنی ہیں وہ ہوا پہ کس طرح اڑ رہے ہیں، یہ علم ہی کی بدولت ہے. ٹیکنیکل کی دنیا میں جس طرح جدید آلات آ گئے جس سے ہم اپنے ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے اچھے طرح سے مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں، اچھی طریقے سے ہر چیز کو ہم پہچان سکتے ہیں. اس کے بعد علم ایک ایسی دولت ہے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ کے قدرتی رازوں کو جان سکتے ہیں. نمبر 3 پہ جو آ جائے گا وہ ہے اینڈنگ پوائنٹ، جس میں اختتام. یہ اردو میں اختتام ہے، سندھی میں ہوگا ختم کرن، اور انگلش میں ہوگا اینڈنگ پوائنٹ. ٹھیک ہے بیٹا، یہ تینوں آپ نے زبانوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو آخر میں ہم نے دیکھو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو اسٹارٹ کس طرح کیا جاتا ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. کوئی چیز اسٹارٹ ہو جاتی ہے نا تو وہ پھر خود بخود چلتی ہے. اگر کوئی بھی گاڑی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو اسٹارٹ لینا چاہیے. اسٹارٹ لینے کے بعد وہ خود بخود چلتی ہے، اور چلنے کے بعد جو مشکل وقت ہوتی بات ہوتی ہے وہ ہے اس کو اینڈ کرنا، اس کو بریک کرنا، اس کو روکنا. تو اسی طرح ہمارے پاس جو ہم نے اسٹارٹ کرنے کے بعد لاسٹ میں اینڈنگ پوائنٹ ہے، اس میں ہم نے لکھا ہے علم جی روشنی ذریعہ سا پوری دنیا کے جہالت جے اندھیرے ماں کڈی سگھوں تا. علم جے ذریعے رشد و ہدایت جے راہ ॾेखारे کرے مانن کے صحیح واٹ تے آنے سمجھے. تو یہی علم ہے. علم کی بدولت ہم انسان ذات کی خدمت کر کے ان کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد علم ہی ایک واحد ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہم ترقی کر سکتے ہیں، اور علم ہی کے ذریعے انسان کو انسان کے مرتبے تک پہنچانے کا ذریعہ علم ہی ہے. تو بیٹا یہ آج کا میں نے آپ کو موضوع جو دیا ہے وہ ہے مضمون کا پورا کانسیپٹ بتایا کہ مضمون کس طرح لکھا جاتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہی فوکس کروں گا کہ مضمون کس طرح لکھا جاتا ہے. 3 چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے. کوئی بھی ٹاپک مل جائے آپ نے سب سے پہلے اس کا پیراگراف 1 پیراگراف ہوگا، 2 پیراگراف، 3 پیراگراف. اس کے بعد بہت جتنے بھی کتنا بھی لکھ سکتے ہیں. مضمون کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ لینتھی ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس میں میٹر اچھا دینا چاہیے. اس کو آپ نے جو ڈیوائڈیڈ کرنا ہے، اس کو جو آپ نے ان کی ترتیب دینی ہے وہ آپ نے اس طرح دینی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اسٹارٹ لینا ہے، شروعات میں تعارف کرنا ہے. اگر کوئی بھی چیز ہے مثلا علم ہے، اگر انسان ہے تو انسانیت سے ہٹ کر اگر کوئی اور ٹاپک ہے، علم جی موسم بہار، چاندروں کی رات، ٹھیک ہے، یا پکنک، تو آپ نے شروعاتی پوائنٹ کرنا ہے. اسی طرح اس کو تعارف کہا جاتا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد وہ جس طرح گاڑی اسٹارٹ کرنے کے بعد خود ہی چلتی تو وہ خود ہی چلے گا، آگے آپ کو بتائے گا کہ مضمون کیا لکھنا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے اس کی اچھائی لکھنی ہے کہ اس کے کیا کیا اس میں اچھائی بات کیا ہے، اس کی کارکردگی کیا ہے. اس کے بعد اینڈنگ پوائنٹ میں ہم اختتام میں کس طرح اختتام کریں گے، اور اختتام میں اس کے فوائد وغیرہ ہم وضاحت کر کے اور اس کے بعد اپنے مضمون کو وائنڈ اپ کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اسی پیٹرن پہ آپ کو مضمون پورا یاد ہونا چاہیے، اور مضمون یاد کرتے رہیں گے اور اسی کی پریکٹس کرتے رہیں گے. کوئی بھی ایسی ٹاپک لیں گے اس کو پریکٹس کریں. غلطی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، آپ پھر اس کو ریوائز کریں، پھر غلطی ہو جائے پھر ریوائز کریں، لیکن آپ اس کو اچھے طریقے سے سنبھالیں. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اپنے ٹیچر سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے ادروائز ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں. پریکٹس کریں، ہر بات پریکٹس کے بغیر نہیں ہو سکتی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس مضمون کا جو ٹاپک ہے علم جی حامد میں ریٹن ورک میں آپ کو بھیج دوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے نیکسٹ ویک میں نیکسٹ سبق کے ساتھ. جب تک دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.